والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان طلق ثلاثۃ رہط ممن کان قبلکم حتی آووا المبیت الی غار فدخلوہ، تم سے پہلی قوموں میں تعلق رکھنے والے 3 شخص تھے جو سفر پر نکلے ہوئے تھے، سفر کر رہے تھے، جنگل کا سفر تھا، رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہم الغار، تو پہاڑ کی چٹان سے، بالائی سے ایک چٹان، بہت بڑا پتھر سرکا گرا اور اس غار کے منہ پر آ کے رک گیا، غار کا منہ بند کر دیا۔ فقالوا انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، آپس میں غور و فکر کیا، مشاورت کی، اور بات اس نقطے پہ آ کے رکی کہ اس مصیبت سے، اس چٹان سے کوئی نجات نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ تم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نجات کی کوئی صورت نہ ہو، جب امید کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں، اس وقت بھی ایک راستہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرنے کا راستہ، وہ اللہ رب العزت کی مدد اور غیبی نصرت کا راستہ ہے۔ فقال رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی بولا، کہنے لگا، اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میرے ماں باپ تھے، بڑے بوڑھے تھے، اور میں بکریاں چرانے والا عیالدار شخص تھا، میری عادت تھی کہ بکریاں چرانے کے بعد جب گھر آتا، بکریوں کا دودھ دوتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا، اور اس کے بعد بیوی بچوں کو، نوکروں چاکروں کو دودھ پیش کرتا۔ جب تک میں اپنے والدین کو دودھ پیش نہ کر لیتا، گھر کے کسی فرد کو، کسی نوکر چاکر کو دودھ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن بکریاں چرانے میں، چراتے چراتے بکریوں کا چارہ تلاش کرتے کرتے دور نکل گیا، پھر واپس آتے آتے رات ہو گئی۔ جب میں واپس آیا، دودھ دوہا، فوجدتہما نائمین، تو میں نے اپنے والدین کو سوئے ہوئے پایا، میرے والدین سو چکے تھے۔ فکرہت ان اغبق قبلہما اہلا و مالا، مجھے یہ پسند نہ آیا کہ میں ماں باپ سے پہلے اپنے نوکروں چاکروں کو یا بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں، لیکن یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ماں باپ کو سوئے ہوئے جگاؤں، ان کے آرام میں خلل ڈالوں، یہ بھی پسند نہیں، اور ان سے پہلے کسی کو دودھ پلاؤں، مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ فلبثت والقدح علی یدی انتظر استيقاظهما، میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر ان کی پانتی قدموں کی طرف کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا کہ یہ اپنی نیند پوری کرنے کے ساتھ خود بخود کب بیدار ہوتے ہیں۔ حتی برق الفجر، صبح فجر کا وقت ہو گیا، ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے قدموں میں کھڑا رہا۔ اور یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے صفحہ نمبر 294 پر، اس میں یہ لفظ بھی تھے
کہ میرے بچے جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹے ہوئے روتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو والدین سے پہلے دودھ پلانا پسند نہ کیا، یہاں تک کہ وہ خود بیدار ہوئے، فشاربا غبوقہما، اپنے حصے کا انہوں نے دودھ پیا۔ وہ ایک رات میں نے والدین کی خدمت میں کھڑے کھڑے بیوی بچوں سے بے نیاز ہو کر تیری بارگاہ میں گزاری ہے، اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من ہذہ الصخرہ، اے اللہ اگر تو وہ کام میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے ہی کیا تھا تو پھر اس چٹان کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں گر گئے ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ چٹان جو تینوں آدمیوں کے باہمی زور لگانے سے سرکی تک نہیں تھی، دعا کرنے کی وجہ سے وہ لڑک گئی۔ دعا کے اندر طاقت قوت بازو سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ فن فرجت شیئا لا یستطیعون الخروج، وہ لڑک گئی لیکن اتنا بھی راستہ نہیں بنا تھا کہ یہ اس غار سے باہر نکل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دوسرا شخص آگے بڑھا، وہ دعا کرنے لگا، کہنے لگا اللہم کانت لی بنت عم کانت احب الناس الی، اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اس کا ارادہ کیا تو اس نے منع کر دیا، حتی علمت بہا سنۃ من السنین، یہاں تک کہ ایک قحط کا سال آیا اور اس قحط کے سال نے اس میرے چچا کی لڑکی کو اتنا مجبور کر دیا، فجاءتنی، وہ میرے پاس آئی پیسے لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے، فاعطیتها 20 و100 دینار علی ان تخلی بینی و بین نفسها، میں نے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے تنہائی میں ملے۔ تو اس نے میری لگائی ہوئی شرط کے مطابق اپنا وعدہ پورا کیا، تنہائی میں وہ مجھے ملنے آئی، حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر پوری قدرت پا لی اور گناہ سے کوئی روکنے والا نہیں تھا، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، قالت، وہ لڑکی بولی، کہنے لگی لا احل لک ان تفض الخاتم الا بحقہ، میری مجبوری مجھے تیرے پاس لے آئی ہے لیکن یہ کام حلال نہیں ہے جو تو کرنے لگا، یہ جائز کام نہیں ہے تیرے لیے، جائز نہیں، حلال نہیں کہ تو اس مہر کو اس کے حق کے بغیر توڑے۔ جب اس نے یہ بات کی فتحرجت من الوقوع علیہا، تو میں نے اس سے اجتناب کیا، اس سے الگ ہو گیا، فانصرفت عنہا، اس سے پیچھے ہٹ گیا، وہی احب الناس الیہ، اس کے اس جملے کی وجہ سے میرے دل میں اس کی نفرت نہیں آئی، میرے دل سے اس کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے اس جملے نے مجھے غصہ دلا دیا کہ اپنا کام بھی نکال لیا، اب باتیں بھی سناتی ہے، یہ وجہ نہیں تھی۔ جتنی پیاری وہ مجھے پہلے لگتی تھی اتنی پیاری مجھے اب لگتی تھی، لیکن جب اس نے حلال حرام کی بات کی تو مجھے تجھ سے حیا آ گئی۔ اے اللہ میں تجھ سے حیا کرتے ہوئے تیرے ڈر کی وجہ سے میں اس سے الگ ہو گیا، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، جو سونا میں نے اسے دیا تھا، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 120 دینار یعنی 120 ٹکیاں سونے کی میں نے اسے جو دی تھی وہ پھر میں نے اس سے واپس نہیں لی، اس لیے کہ اس نے 120 دینار کے بدلے میں اپنا وعدہ تو پورا کر دیا تھا، اب جو میں اس سے پیچھے ہٹا ہوں تو اس لیے نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بے وفائی تھی، بلکہ میں اس لیے پیچھے ہٹا کہ مجھے تجھ سے شرم آ گئی تھی، تیرا حیا میرے دل میں آ گیا، تیرا ڈر اور خوف میرے دل میں آ گیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر یہ کام میں نے گناہ سے رکنے کا والا، یہ ہمت و عزم والا کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا نا، فافرج عنا ما نحن فیہ، جس مصیبت میں ہم گر گئے نا اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ فن فرجت الصخرۃ غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، وہ
چٹان اور لڑک گئی، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ اس غار سے باہر نکل آ سکتے۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال الثالث، تیسرے نے کہا، اللہم استأجرت اجراء فاعطیتهم اجرهم غیر رجل واحد، یا اللہ میں نے مزدوری پر کچھ لوگوں کو رکھا اور ان سے دن بھر کام کروایا، سارا دن کام کرنے کے بعد جب وہ کام سے فارغ ہوئے تو میں نے سارے مزدوروں کو ان کی طے شدہ مزدوری دے دی، لیکن ایک بندہ ایسا تھا ترک الذی لہ، جو اپنا حق چھوڑ کر چلا گیا، وذهب، چلا گیا۔ پھر میں نے کیا کیا، فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال، تو میں نے اس کے حصے کی مزدوری سے کام شروع کر دیا، اپنے کاروبار میں اسے ساتھ ملا لیا اور اس کا حساب کتاب الگ رکھا۔ وہ مال بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس سے بکریاں، گائے، اونٹ، اونٹنیاں، چرواہے، بہت سارا اضافہ ہو گیا اس مزدوری سے آنے والی بچت میں۔ پھر کیا ہوا، پھر ایک دن وہ شخص آ گیا، فجاءنی بعد حین، ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ بندہ واپس میرے پاس آیا، کہنے لگا، یا عبد اللہ ادی الی اجری، اللہ کے بندے میری اجرت مجھے دے۔ جب اس نے اپنی مزدوری مجھ سے مانگی تو میں نے اسے کہا، کل ما ترى من اجرک من الابل والبقر والغنم والرقیق، یہ جو غلام ہیں، یہ جو اونٹنیاں ہیں، یہ جو گائے ہیں، بکریاں ہیں، ان کو چرانے والے چرواہے ہیں، سارے تیرے ہیں، تیری مزدوری ہے۔ فقال یا عبد اللہ لا تستہزئ بی، وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر رہے ہو، ایک دن میں نے مزدوری کی، اس ایک دن کی مزدوری جو تیس تھی وہ تو تھوڑی سی رقم تھی، تو اتنا بڑا مال مجھے دکھا رہا ہے اور کہتا ہے یہ تیری مزدوری ہے۔ میں نے اسے کہا، انی لا استہزئ بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ فاخذ کلہ فاستاقہ ولم یترک منہ شیئا، جب میں نے اسے داستان سنائی اور بتایا کہ میں نے تیرے حصے کی مزدوری سے کام کیا، اس سے پرافٹ ہوئی، پھر اسے کام لگایا، اس سے بھی پرافٹ ہوئی، بڑھتے بڑھتے اتنا سارا مال ہو گیا، تو کہتے اس نے سارے کا سارا مال لیا، ایک بکری کی رسی بھی میرے لیے نہیں چھوڑی، ایک بکری کی رسی بھی میرے لیے نہیں چھوڑی، سارے کا سارا مال لیا اور ہانک کر لے گیا۔ میں نے اس کا راستہ بھی نہیں روکا کہ ایک دن تو نے مزدوری کی تھی تو کتنے سال مجھے تیرے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس سے کاروبار چلاتے ہوئے لگ گیا، کوئی تو حصہ میرا بھی بنتا ہے، میرا حصہ تو مجھے دیتا جا۔ کوئی بات نہیں کی، وہ لے گیا، میں نے کہا لے جا۔ اللہم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر تو یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں ہم گر گئے ہیں نا، اس مصیبت سے ہمیں نکال۔ فانفرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون، وہ چٹان گر گئی، راستہ بن گیا اور وہ تینوں مسافر جو تھے وہ اس غار سے حفاظت کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں اللہ رب العزت کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اگر ان کا حوالہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ مایوسیوں سے نکال کر امیدوں کی کرنوں میں لے آتا ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بندے کے جب سارے کے سارے اسباب اور وسیلے ختم ہو جائیں تو پھر دعا کام آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنے یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں کرنا نجات کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ دو بندوں نے اپنی کی ہوئی نیکیاں پیش کی تھیں، ایک بندے نے اپنا وہ عمل پیش کیا تھا جس کہ وہ گناہ سے بچا ہے، اس نے یہ نیکی پیش کی تھی کہ وہ گناہ سے بچا ہے۔ جس طرح نیکی کرنا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا بھی بہت بڑے درجے کی بات ہے، اور نیکیاں کرنے اور گناہوں کے بچنے کے سبب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اس حدیث کے لیے سے جو مسئلہ اخذ کیا ہے، جو باب باندھا ہے، وہ ہے باب من استاجر اجیرا فترک اجرہ فعامل فیہ المستاجر فزاد ومن عامل فی مال غیرہ فاستفضل۔ دو مسئلے اخذ کیے ہیں۔
اگر کوئی بندہ کسی کی مزدوری کرے اور اپنی مزدوری اسی کے پاس چھوڑ دے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب بھی وہ پلٹ کر اپنی مزدوری کا مطالبہ کرے گا، مزدوری کرانے والے پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی مزدوری اسے عطا فرمائے، واپس کر دے۔ اس کا حق ساری زندگی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کے مال سے تجارت کرے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اگر کسی کے مال کو اپنے کام میں لائے، تجارت کرے، اس سے جو پرافٹ ہوگی وہ ساری کی ساری اسی بندے کی ہوگی جس کا مال ہے، وہ ساری پرافٹ اسی کی ہوگی جس کا مال ہے، اس نے اجازت سے بغیر وہ مال کام میں لایا تھا۔ اب جب وہ اپنے مال کا مطالبہ کرے گا تو اسے مال بھی دینا ہوگا اور اس مال کی پرافٹ جو ہے وہ بھی اسے دینی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی محنت جو اس نے اس مال پر کاروبار کرتے ہوئے وقت دیا، کوشش کی، تو وہ اپنی محنت جو ہے وہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں نے تیرے مال پر اتنا کام کیا ہے، لہٰذا تو میری محنت مجھے دے، اور وہ اس کی محنت واپس لوٹانے کا حق رکھتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کی محنت اسے لوٹائے۔ لیکن اگر وہ اپنا حق بھی نہ لے اور سارے کا سارا ہی اسے دے دے تو یہ افضل ہے، جیسا کہ حدیث میں ایک شخص نے اپنا عمل پیش کیا۔ اسی حدیث کو امام بخاری علیہ رحمہ نے صفحہ نمبر 294 پر بھی بیان کیا ہے، اور وہاں اسی حدیث سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا تھا کہ اذا اشترى شیئا لغیرہ بغیر اذنہ فرادیہ، کہ جب بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے اسی کے مال سے کوئی چیز خریدے اور جس کے لیے وہ چیز خریدی ہے وہ اس پر راضی ہو جائے تو پھر وہ چیز کا مالک بن جاتا ہے، اور اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر یہ چیز جو ہے نا خریدنے والے کی ہوگی، اور خریدنے والے پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی قیمت اور اس کا توان جو ہے، اس کی رقم، اس کا حق اسے واپس کرے۔ اس خریدی ہوئی چیز کا مالک جو ہے وہ پہلا شخص تب بنے گا جب وہ اس تجارت پر رضامند ہو جائے۔ اگر رضامند نہیں ہوتا تو پھر یہ خریدنے والے کی چیز ہوگی اور اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ اس کی قیمت اسے واپس کرے۔ اس حدیث شریف سے جو کہ امام بخاری نے 303 صفحے پر اور 294 صفحے پر ذکر کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے 3 بندوں کا واقعہ جن کا تعلق زمانہ نبوی کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ 3 شخص نبی پاک کے قبیلے کے نہیں، مکے کے رہنے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نہیں، بلکہ فرمایا کہ ممن کان قبلکم، یہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے 3 لوگ تھے۔ وہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ کون؟ سال پہلے کے، 200 سال پہلے کے، 400 سال پہلے کے، 1000 سال پہلے کے، کس نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہیں؟ کوئی تاریخ کی کتاب رسول اللہ نے پڑھی؟ آپ تو امی ہیں، آپ نے تو کچھ نہیں پڑھا۔ آپ کو کسی نے اگر بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی سفر ہی نہیں کیے کہ کہیں سے جا کر کسی سے سن لیا ہو۔ نبی پاک نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے جبریل امین نے اگر بتایا، نہ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے زمانے میں ہونے والے واقعات، وہ 3 بندے تھے۔ پہلے بندے نے کیا دعا کی، دوسرے نے کیا دعا کی، تیسرے نے دعا کیا کی، اور ہر ایک کی دعا پر وہ چٹان کتنی سرکی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بتائی۔ اگر اس کو غیب کا علم نہیں کہتے تو کیا کہیں؟ اگر یہ غیب کا علم نہیں ہے تو اور غیب کا علم کسے کہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو اولین آخرین کے علوم کا جامع بنا کر بھیجا۔ وہ پہلے گزرے ہوئے جو لوگ تھے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنتے ہیں کیونکہ آپ تو جہانوں کے نبی ہیں، لیکن بظاہر وہ دوسرے نبیوں کے امتی ہیں، اور نبی پاک کے امتی وہ ہیں جو آپ کے اعلان نبوت کے بعد لوگ آئے اور قیامت تک آئیں گے اور آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ جو نبی کے امتی نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات جانتے بھی ہیں، صحابہ کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ان کے حالات سے رسول اللہ بے خبر ہوں گے؟ تو جس طرح وہ اولین کے حالات جانتے ہیں بِإِذْنِهِ تعالی، بعطاء ربہ تعالی،
وہ قیامت تک ہونے والے تمام پیدا ہونے والے لوگوں کے حالات کو بھی تفصیل جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو اس حدیث سے دعا کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، نیک اعمال کے درجات بھی معلوم ہوئے، کچھ فقہی مسائل کا علم بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت بھی ہوئی کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی